السلام علیکم ناظرین، آج زندگی کا سفر میں اورنگزیب بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ 2.5 سال پہلے دبئی آئے اور انہوں نے سرٹیفیکیشن کی ریئل اسٹیٹ میں، اور یہ اب کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنا علم پاکستان میں اور یہاں پہ، خاص طور پہ جو نوجوان UAE آنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کچھ ان کے پاس آئیڈیاز ہیں۔ اورنگزیب صاحب اپنے بارے میں بریفلی بتائیے گا، اور پھر کیا آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ I am impressed by the fact that you want to contribute. Thank you very much sir for having me. So first of all sir، میرا جو تعلق ہے وہ پیر محل ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ہے، لیکن پچھلے 7-8 سال سے فیصل آباد کے اندر رہائش ہے۔ سو بیسیکلی سر جو میرا مین کنسرن ہے ہماری پاکستان یوتھ کو لے کے، کہ ہم لوگ کرنا بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس وہ فیکٹس، وہ تیاری اور وہ نالج نہیں ہوتا جس سے وہ اپنی پرسنالٹی کو، اپنی ڈیولپمنٹ کو، اپنے کیریئر کو ایک نیکسٹ لیول پہ لے کے جا سکیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جو ہماری سوسائٹی کے ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے زندگی کے اندر کچھ اچیومنٹس کی ہیں، ان کے نالج سے، ان کے علم سے ہم اپنے نوجوان طبقے کو ٹرین کریں کہ جب بھی وہ ملک سے باہر یا اپنے ملک کے اندر کچھ کرنے کے لیے تیاری کریں یا کچھ کرنے کا ٹھانیں، تو ان کو کن کن لوازمات پہ اور کن کن کریکٹرز کے اوپر اور فیکٹرز کے اوپر محنت کرنی چاہیے۔ یہ تھا ون لائنر سر جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، آپ نے فیصل آباد میں ایک اکیڈمی بھی قائم کی؟ جی جی۔ وہ کیا ہے؟ واٹ کائنڈ آف ایجوکیشن ڈز اٹ پرووائڈ؟ سو بیسیکلی سر پیر محل کے اندر میں نے جس اکیڈمی کے اندر FSC کی تھی اس کا نام تھا پروفیسر سائنس اکیڈمی۔ تو وہاں پہ ہمارے ٹیچر تھے نعمان احمد زیرک صاحب، تو میں نے ان سے پرمیشن لے کے ایک سیکنڈ برانچ جو ہے فیصل آباد سمن آباد کے اندر اوپن کی۔ تو اس کے اندر بیسیکلی ہم جو ہیں وہ بچے زیادہ تر جو افورڈ نہیں کرتے فیسز، ٹھیک ہے، میں نے اس کو 5 اسٹینڈرڈ تک ہی رکھا تھا۔ اس کے بعد جب میں UAE کے لیے آ گیا تو پھر میں نے اس کو 5 اسٹینڈرڈ تک کر دیا، ورنہ ہم اس کو FSC تک لے کے جا رہے تھے کہ وہ بچے جو ایجوکیشن نہیں افورڈ کر سکتے ان کے لیے اسکولس، ان کے لیے اکیڈمیز، یونیفارمز یا کچھ بکس جتنا ہم کر سکیں۔ تو ٹیچرز میرے اپنے ہی اسٹوڈنٹس تھے، وہ جہاں پہ پڑھا رہے تھے، تو اس کو پھر ہم آگے اب مزید ایک نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ اور UAE میں آپ آئے کوئی 2.5 سال پہلے؟ جی۔ تو یہاں پہ کیا کیا آپ نے؟ میں سر سب سے پہلے اجمان میں آیا تھا، تو اجمان کے اندر تو کوئی جاب ملی نہیں، تو پھر وہاں پہ میں پر ڈے کے اوپر یہ جو ACs کا ورک شاپ ہوتی ہے نا، وہاں پہ جانا شروع ہوا، تو ان کی ریپیئرنگ وغیرہ کا کام کرتے تھے۔ وہاں پہ تقریباً 20 دن پر ڈے کے حساب سے میں ملتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ اجمان کے اندر تو کوئی اتنا خاص رسپانس نہیں ہے، پھر میں دبئی آ گیا۔ دبئی کے اندر آ کے ڈو ٹیلی کام کا نام سنا ہوگا، میں نے ڈو ٹیلی کام کے اندر ایز اے سیلز ایگزیکٹو کی جاب کی۔ تو 8 سے 9 ماہ کے بعد پھر میں نے ادھر سے ریزائن کر دیا، کیونکہ میں ریئل اسٹیٹ کے اندر جانا چاہ رہا تھا۔ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ میں ریئل اسٹیٹ میں کیوں جانا چاہ رہا تھا۔ تو پھر میں نے ون آف دا بگیسٹ انڈسٹری جو ہے دبئی کے اندر ریئل اسٹیٹ، تو میں نے پھر اس کے اندر تقریباً کوئی 8-9 ماہ کے بعد سوئچ کر کے ریئل اسٹیٹ میں آ گیا۔ تو تب سے لے کے اب تک میں لائسنسڈ ہوں کنسلٹنٹ جو دبئی گورنمنٹ کی طرف سے، تو اب میں فل فلیج ریئل اسٹیٹ کے اندر کام کر رہا ہوں۔ تو کتنی دیر آپ کو پڑھائی کرنی پڑتی ہے یہ لائسنس لینے کے لیے؟ سر لائسنس لینے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کے پاس بیسک نالج ہونا چاہیے۔ دبئی کی کمیونٹیز کیا ہیں، ڈیولپرز کیا ہیں، پرائس پر اسکوائر فٹ کیا ہے، آف پلان کیا ہے، سیکنڈری مارکیٹ کیا ہے، رینٹلز کیا ہیں، شارٹ ٹرمز کیا ہیں، کیپٹل اپریشیشنز کیا ہیں۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے آپ نے دیکھنا ہے فلورز کے اوپر، سائزز کے اوپر، ویوز کے اوپر، امینٹیز کے اوپر، کنیکٹیوٹی کے اوپر۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر رولز اینڈ ریگولیشنز دبئی کے کیا ہیں، UK کے کیا ہیں، USA کے کیا ہیں، جرمنی کے کیا ہیں، پاکستان کے کیا ہیں، اور سائپرس کے اندر مارکیٹ کیا ہے، ترکی کے اندر مارکیٹ کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے پھر ہمیں ایک انٹرنیشنل لیول کی نالج کے ساتھ جانا پڑتا ہے، اور یہ جو ایگزامینیشن ہے اس کا یہ کوئی آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جب آپ ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں تو اتنا ٹف بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ جب جاتے ہیں تو آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ آپ وداؤٹ لائسنس کام کرنا چاہیں یا لائسنس کے ساتھ۔ جیسے کہ دبئی کے بڑے بڑے ڈیولپرز ہیں، ایمار، ڈمیک، شعبہ، تو ان کے ساتھ آپ کو لائسنس کے ساتھ ہی کام کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ لگا لیں کہ پہلے 6 ماہ تو کچھ سمجھ نہیں آیا کیا کرنا ہے، تو نیکسٹ 6 منتھ کے اندر میں نے تیاری کے ساتھ پھر اس کا لائسنس لے لیا تھا۔ اوکے، تو کوئی پاکستانی بلڈرز بھی ہیں پرومیننٹ یہاں پہ؟ جی سر، پاکستانی بہت اچھے ڈیولپرز ہیں۔ سب سے پہلے سمانہ ڈیولپر کا نام شاید آپ نے سنا ہو، انہوں نے کنسیپٹ شروع کیا تھا پرائیویٹ پولز کا۔
یہ پاکستانی ڈیولپر ہے. اس کے بعد سٹی ڈیولپر والے سر جو پاکستان کے اندر سٹی ہاؤسنگ کے نام سے ہیں موجود, تو وہ بھی اب دبئی کے اندر پراپرٹی لے کے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد ملٹیپل ڈیولپرز ہیں جو اپنا پاکستانی ہیں اور وہ پیمنٹ پلان کے ساتھ آ رہے ہیں. تو جو بڑے ڈیولپر ہیں نا سر, وہ ایک فکسڈ ان کا پیمنٹ پلان ہے, لیکن جو اب نئے آ رہے ہیں وہ ذرا فلیکسیبل کہ لوگ افورڈ کر سکیں پراپرٹیز کو. پاکستانی نوجوان جو یہاں آنا چاہ رہے ہیں یا وہاں پہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں, وہ کبھی یورپ جانا چاہتے ہیں, کبھی امریکہ جانا چاہتے ہیں, کبھی آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں. ابھی کل ہی مجھے ایک نوجوان کہہ رہا تھا کہ جی کوسٹا ریکا کا مجھے کسی نے ویزا آفر کیا ہے, تو میں نے کہا چلے جاؤ پھر. کہتا 45 لاکھ روپے مانگ رہا ہے وہ بندہ. تو میں نے کہا یار 45 لاکھ اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ پاکستان میں اچھا خاصا کاروبار کر سکتے ہیں. تو ایسے لوگ جو اتنے ڈیسپریٹ ہیں, کیا 45 لاکھ سے پاکستان میں کچھ نہیں کیا جا سکتا؟ سر ایسے لوگوں کو آپ 45 کروڑ بھی دے دیں تو یہ کچھ نہیں کر سکتے. میں جب دبئی کے اندر آیا تھا میرے پاس پاکستانی 30,000 روپیہ تھا, جو آلموسٹ تب کوئی 400 یا 500 درہم بنتا تھا. ٹھیک ہے, تو ہمارے ٹیچر ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ ایک انسان نے جس نے کچھ کرنا ہو نا, اس کو وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ وسائل پیدا کرتا ہے. تو اگر آپ دبئی میں آیا تو سارے لوگ کہنا شروع کہ آپ ویزا لے لیں, کسی کمپنی میں چلے جائیں, اپنا ویزا خرید لیں. میں نے کہا نہیں, کمپنی مجھے ویزا کرے گی, وہی اسپانسر کرے گی, وہی جاب دے گی, وہی مجھے کام سکھائے گی. ہاں ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو سکلز ہیں, اس کے اوپر میں کمپرومائز ہونے نہیں دوں گا. ہمارے لوگ جو ہیں, جو نوجوان ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بنی بنائی کوئی چیز پلیٹ میں آ کے کوئی رکھ کے پیش کر دی جائے سامنے. ایسا نہیں ہوتا سر. آپ کو ایک بھٹی سے, آپ کو ایک رگڑے سے, آپ کو ایک اسٹرگل سے گزرنا پڑے گا. ہاں جی, تو اس پروسیس سے بچنے کے لیے ہم یہ 40-45 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں. ادھر بھی آپ اگر کریں کہ مجھے اگر ادھر 100 لوگ جانتے ہیں نا, جو بھی میرے دوست ہیں, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیبر طبقہ ادھر ہے, اس میں سے 90% لوگوں نے ویزاز خود خریدے ہوئے ہیں. 10 سے 12 لاکھ لگا کے آئے ہیں, اور جابز نہیں ہیں. اور جن کے پاس جاب ہیں وہ وہی ہیں جو ود آؤٹ ویزا ہیں. انہوں نے کچھ نہیں پرچیز کیا, کمپنیز نے ان کو اسپانسر کیا. تو یہ ہے اسکل سیٹ, یہ ہے کانفیڈینس, یہ ہے آپ کا گول کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت پہلی سٹیج پہ ہوتی ہے. ہاں پیسہ بہت ضروری ہے, بہت کچھ کر سکتا ہے, لیکن سارا کچھ نہیں کر سکتا. تو جو ہمارے پاکستان کے نوجوان ہیں سر, بہت پوٹینشیل ہے. میں ادھر بھی جو لوگ ہیں ایمار کے اندر, ہماری بڑی فیلڈ کے اوپر پاکستانی کافی لوگ موجود ہیں. تو میں جب دیکھتا ہوں تو صرف ایک ہی فرق آتا ہے کہ یہ لوگ محنتی, انہوں نے پروسیس کو فالو کیا, انہوں نے پراپر اسٹڈی کی. ایک جو وے ہے جہاں سے اسٹرگل کے ساتھ بندہ آتا ہے, یہ لوگ وہاں سے آئے ہیں. تو ہم اس کو ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے تو سر پھر بڑے مقام نہیں ملتے. تو پھر ان نوجوانوں کو کیا مشورہ دیں گے, ایڈوائس دیں گے کہ جو اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ ہم نے ملک سے باہر ہی جانا ہے, تو کیا ملک میں رہ کر کون سا اسکل سیٹ ہے, کیا اس میں آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں, یا آلریڈی کچھ ادارے ہیں جو یہ اسکلز امپارٹ کر رہے ہیں, ٹریننگز کر رہے ہیں؟ سر میرا تو اب پہلے اتنا کوئی خاص اس چیز کے اوپر جو کہتے ہیں کہ اعتقاد یا یقین نہیں تھا. سیلز کے اوپر اگر جس بندے, آپ بھی کمیونیکیشن ایکسپرٹ میں سے ہیں, اگر ایک بندے کو بولنے کا فن آتا ہے, اس کو کوئی چیز بیچنے کا فن آتا ہے, اور اس کے بعد اس کو اپنے اس پروڈکٹ کے اوپر نالج ہے, وہ پاکستان کے اندر آپ ریل اسٹیٹ لگا لیں, وہ پاکستان کے اندر آپ آٹو موبائل لگا لیں, وہ پاکستان کے اندر آپ کوئی جوتے کی یا کوئی گارمنٹس کی شاپ لگا لیں. جس بندے کو اپنے پروڈکٹ کے ساتھ اپنے بات کرنے کے اوپر ایک کانفیڈنس اور ایک مہارت حاصل ہے, وہ بندہ کہیں نہیں مار کھا سکتا. تو اس کے لیے کسی نالج کی, کسی یونیورسٹی کی, کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے آپ کے اندر پیشن ہونا ضروری ہے. اور جب آپ یہ چیزیں سیکھ لیں, آپ دبئی میں ہوں یا آپ پاکستان میں ہوں, آپ ایک ایسے لیول پہ جا سکتے ہیں کہ جو آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ کمیونیکیشن سکلز کے بعد آپ جو ہے اپنے اوپر ایک گول سیٹ کے ساتھ سیلز سکلز کو سیکھیں. تو اس کے ساتھ اب جہاں پر دبئی کے اندر لوگوں نے میٹرک بھی نہیں کیا سر, وہ کنسلٹنٹ ہیں اور وہ ہمارے سیلز ڈائریکٹر بن کے بیٹھے. سیلز ڈائریکٹر اگر آپ کو میں فگرز کے اندر بتاؤں تو ہم حیران رہ سکتے ہیں کہ وہ کتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں. اور بعد میں جب ان سے ایجوکیشن پوچھی جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو میٹرک بھی نہیں کیا. کیا ہوا, ہمیں بیچنا آتا تھا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان نوجوانوں کو بتانا چاہیے کہ اسکلز کے اوپر سب سے پہلے کمیونیکیشن اسکلز اور ساتھ سیلز اسکلز, اور اس کے بعد پروڈکٹ کے اوپر نالج. تو آپ اپنے آپ کو تو بیچیں نا سر پہلے, تو پھر آپ کسی بھی مارکیٹ میں مار نہیں کھا سکتے. بالکل صحیح جی. تو تھینک یو ویری مچ اورنگزیب صاحب. تھینک یو سر. آپ نے ماشاء اللہ یو ہیو ڈن ویری ویل ود ان 2.5 years ان دا UAE. آپ پاکستانی نوجوانوں کے لیے ایک انسپریشن ہیں. تو آپ کے آئیڈیاز سے میرا خیال ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. اور آپ اپنے آئیڈیاز کو مزید کنکریٹ شکل دیجیے
کہ یہاں پہ ٹریننگز کروائیں، پاکستان میں کروائیں، تاکہ پاکستانی نوجوانوں کی جو ڈسپریشن ہے وہ ختم ہو جی، اور وہ اپنی توانائیوں کو پازیٹیو طریقے سے آگے لے کے چلیں. تھینک یو ویری مچ سر.